کہ آخری دور میں ہجرت سے پہلے یہ واقعہ کبھی نہ کبھی ہوا. ٹھیک. اب اس سفر کی کیفیت کیا رہی اور اس میں کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بہت ساری جو باتیں الجھنیں یا غلط فہمی ہوتی وہ بھی دور ہو جائے ہمارے ذہنوں سے. ٹھیک. اس سفر کے اندر اب بہرحال یہ واقعے کو میں روایتوں کے اعتبار سے بیان نہیں کروں گا، مختلف روایتوں کو میں نے کڑیوں میں جوڑ دیا تاکہ ایک سلسلے وار قصہ بن جائے، واقعہ بن جائے. ورنہ اگر میں الگ الگ رکھوں گا تو ایک روایت میں ایک ٹکڑا آتا ہے، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تو مشکل ہوگا. میں سب کو جمع کر کے ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے پوری سٹوری کی شکل میں آپ کو رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ واقعہ بہرحال صحیح بخاری کی روایتوں میں، صحیح مسلم کی روایتوں میں اور سنن اربع دیگر سنن جو سنتوں کی جو ہے ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، ان کو سنن کہتے ہیں، یہ 4 کتابیں ان میں آتا ہے. ان سب کو ملا کر میں ایک کڑی اور سلسلے وار ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک. اب کیا کیا ہوا اس سفر کے تعلق سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، تاریخ نہیں پتہ، مہینہ اور سن نہیں پتہ. میں ایک رات سویا ہوا تھا، اچانک چھت جو ہے پھٹ گئی، گھر کی چھت جو ہے پھٹ گئی اور جبرائیل علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق دیگر اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ آئے، مجھے سلام کیا اور میرا سینہ چاک کیا. میرا جو سینہ جو ہے چیسٹ جو ہے وہ کھول دیا. چاک کرنا مطلب پھاڑ دینا. اور اس کے بعد سینے کے اندر سے جسم کے اعضاء میرے نکالے گئے اور آپ وسلم فرماتے ہیں ایک تش تھا جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا. ٹھیک. آب زمزم تھا ایک روایت کے اندر ہے، اور اس کے اندر میرے تمام اعضاء جو ہے دھوئے گئے. ٹھیک. سب نکالے گئے، میرا دل نکالا گیا اور دیگر اعضاء سینے سے نکالے گئے اور اس کو صاف کیا گیا. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا پیالہ لائے تھے. اس پیالے کے اندر ایک رطوبت تھی، پانی تھا یا کچھ چیز تھی. جب انہوں نے میرا پورا سینہ چاک کر کے صاف کیا، اس کے بعد وہ پیالہ میرے سینے میں اندر ڈال دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے. مطلب آپ کے سینے کو ایمان سے بھر دیا گیا، چونکہ آپ ایک بہت بڑی اللہ کی نشانی دیکھنے جانے والے تھے. تو سینہ چاک کیا گیا، اعضاء صاف کیے گئے اور اس کے بعد آپ کے سینے کے اندر ایمان کا پیالہ جو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لائے تھے اس پیالے کو پلٹا دیا گیا. پھر آپ فرماتے ہیں جبرائیل اپنے ساتھ ایک جانور لے کر آئے تھے جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کو جبرائیل نے براق کا نام دیا. براق. ٹھیک. جس کا قد گدھے سے وہ بڑا جانور تھا، خچر سے کم تھا سائز میں، اور اس کا نام براق تھا. اور مجھے اس پر سوار کیا، اور اس براق کی خصوصیت یہ تھی کہ جب وہ ایک قدم سے دوسرا قدم ڈالتا تو آسمانی دنیا جس کو کہیں جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا ایک قدم بڑھتا. مطلب جب وہ ٹریول کرتا، جب وہ دوڑتا وہ جانور، تو اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک قدم کا جو دوسرا قدم ڈالتا تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی اس سے آگے اس کا دوسرا قدم پڑتا تھا. اتنا دور تک وہ پھلانگ مارتا تھا، ایک پھلانگ جیسے گھوڑے ہوتے ہیں نا بھاگتے ہیں، اتنا اس کو وہ تھی. مجھے اس پر سوار کیا گیا، میں اس پر سوار ہوا اور مجھے لے کر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا دیا گیا. یہ رات کا سفر کا پہلا حصہ طے ہو رہا ہے. اقصیٰ پہنچایا گیا. جب مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو وہاں میں نے اس براق کو ایک جگہ باندھ دیا جہاں تم لوگ مسجد اقصیٰ جاتے ہو تو اپنے گھوڑے باندھتے ہو. مطلب یہ اسی وقت جو کیفیت ہوتی تھی وہ اسی حقیقی اعتبار سے. اور ایک بات یاد رکھیے، کچھ لوگوں کی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج روحانی سفر کیا یا جسمانی سفر کیا. یاد رکھیے معراج کا سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی کیا، روحانی نہیں کیا. یہ کوئی خواب نہیں تھا، جسمانی. چونکہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. اور عبد کا لفظ ایک انسان پہ تبھی لگتا ہے جب اس کے اندر جسم، جان اور روح تینوں چیزیں موجود ہو. بندہ تبھی ہوتا ہے، مرنے کے بعد روح نکل جاتی تو خالی جسم رہتا ہے، جان بھی نکل جاتی ہے اس کی. تو بندہ اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر تینوں چیزیں موجود ہو بیک وقت. تو اس کا مطلب یہ سفر جسمانی ہوا، خواب میں نہیں ہوا. یاد رکھیے جو کچھ لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں، جسمانی ہوا ہی بہرحال. اور اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو آپ وہاں گئے، آپ کہتے میں نے اس خچر کو وہاں باندھ دیا جہاں تم لوگ اپنے گھوڑے باندھتے ہو. اس کے بعد جو ہے مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء موجود ہوئے اور وہ آپ سب فرماتے کہ تمام انبیاء آئے اور میں نے ان کی امامت کی. اب وہ انبیاء کیسے آئے؟ کیا مسجد اقصیٰ میں اس زمانے میں آبادیاں نہیں تھی جو آپ اکیلے میں گئے یا ویران تھی؟ نہیں، وہ آباد مسجد تھی. پھر لوگوں کو کیسے پتہ نہیں چلا رات میں کوئی آیا مسجد کھولا؟ یہ تمام باتیں غائب کے علم سے ہیں. اپنے اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے یہ کام کروانا تھا، اس نے وہ کروا دیا. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں بس. اور کیسا ایمان لانا ہے انشاءاللہ آخری میں ایک واقعہ بھی رکھوں گا اس پر ایمان کیسے لانا ہے. تو آپ کو پہنچا دیا گیا اور یہ تمام چیزیں غائب میں ہو رہی. یاد رکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جگہ آنا یہ سب غائب کی باتیں ہیں. اب اس سے کوئی
خیاس آرائیاں نہ شروع کر دے جب وہاں انبیاء آئے اس کا مطلب انبیاء زندہ ہے، انبیاء فلاں ہیں، یہ خیاس آرائیاں بہت غلط ہوں گی اور انسان کا عقیدہ صحیح راہ چھوڑ کر صحابہ کے طریقے پہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جائیں گا. ٹھیک، بس ہوا غائب کا معاملہ کیسے ہو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے یہ سب. تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء وہاں موجود ہوئے اور مجھے امامت کا شرف دیا گیا. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے. آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے لیڈر ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے جو نماز کو پڑھا ہے وہ آپ کا لیڈر ہوتا ہے، اسی لیے نماز پڑھانے والوں کو امام کہتے ہیں. امام کا معنی ہوتا ہے لیڈر، وہ آدمی جو آپ ہر جگہ آگے رکھنا چاہتے ہیں اپنے سے. امام ویسے عربی لفظ کا معنی ہوتا ہے آگے، ورا کا معنی پیچھے، امامہ کا معنی آگے ہوتا ہے. اور امام مطلب جو آپ کو آگے بڑھ کے لیڈ کرتا ہے، آپ کو چلاتا ہے، جس کو دیکھ کر آپ رہنمائی کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاؤں کا سردار بنایا گیا اور آپ نے نماز پڑھوائی. ٹھیک، اور یہ سفر یہاں ختم ہوا. یہ پہلا سفر کا فیز تھا جو حرام سے اقصیٰ تک ہوا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے ساتھ لے کر چلے اور وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا جس کو معراج کہا جاتا ہے. اور پہلے آسمان پہ میں، جبرائیل اور دیگر فرشتے پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی. مطلب آسمان کے دروازے ہوتے ہیں اور جو بند ہوتے ہیں، دستک دی اور کہا، دستک دی گئی اور کہا کون ہے؟ اندر سے سوال ہوا. مطلب فرشتے بھی علم غیب نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں تھا باہر کون ہے. کہا کون ہے؟ تو کہا جبرائیل. فرشتوں نے دیکھا تو کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا اجازت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے دیگر فرشتوں نے سوال کیا کیا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت ملی ہے. تو کہا پھر اہلاً و سہلاً. پھر دروازہ کھولا گیا اور پورے 7 آسمانوں تک یہی معاملہ ہوتا رہا. اجازت ہے پوچھا گیا. مطلب فرشتے وہ مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتے. چونکہ جبرائیل نے کہا اجازت ہے، اس کا مطلب اجازت ہوں گی. تو دستک دی آپ سے فرماتے ہیں فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا جبرائیل ہے. کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت مل گئی ہے کہ لایا جائے. کہا ٹھیک ہے. پھر دروازے کھولے گئے، فرشتوں نے سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. آپ آگے بڑھے تو ایک بزرگوار شخصیت اس آسمان پر بیٹھی تھی. پہلا آسمان، فرسٹ فیز. آپ نے دیکھا اور کہا جبرائیل یہ بزرگ شخص کون ہے؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اور انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بزرگ شخصیت تھے اور میں نے دیکھا، میں ان کے نزدیک گیا، میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے کہا اے پیارے بیٹے خوش آمدید، ویلکم، خوش آمدید تمہاری، ویلکم تم اس آسمان پر لائے. اس کے بعد آپ نے فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، وہ جب اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جبرائیل یہ کیوں اس طرح سے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، الٹے کی طرف دیکھتے ہیں رنجیدہ ہو جاتے ہیں؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ کی طرف انہیں وہ ان کی اولاد دکھائی جاتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے، تو دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں. اور کوئی بھی باپ خوش ہوں گے بچوں کی کامیابی دیکھ کر. لیکن جب آپ کو وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو آپ کی نسل سے ہوں گے، آپ کی اولاد سے ہوں گے، لیکن شرک اور کفر اور نفاق اور اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے آخرت میں جہنم جانے والے، غم زدہ ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل آدم کی اولاد میں سے فیصد کے اعتبار سے کتنے جنتی اور کتنے جہنمی ہیں؟ تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میں سے 1 جنتی ہے، صرف 1000 میں سے 1.0001%، اشاریہ 0.001% لوگ جنت میں جائیں گے، صرف 1000 میں سے 1 جائیں گا. تو کہا ہر 1000 میں سے 1 جنتی ہے اور 999 جہنم میں جانے والے ہیں. تو اسی لیے آدم ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف دیکھتے تو غمزدہ ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ تھا سفر کا پہلا حصہ اور پہلا آسمان. آپ فرماتے ہیں وہاں سے مجھے پھر دوسرے آسمان کی طرف بڑھایا گیا. دوسرے آسمان پہ جب میں پہنچا دستک دی گئی، پھر سے پوچھا گیا کون؟ تو کہا جبرائیل. کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اجازت ہے؟ تو کہا اجازت ملی ہے. تو کہا خوش آمدید. دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے آپ کو سلام کیا. آپ کہتے ہیں میں وہاں سے جب دوسرے آسمان پر گیا تو میں نے 2 شخصیات کو دیکھا. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ دونوں کون ہیں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا.